حماس نامی یہ تنظیم سن 2007 میں مارز وجود میں آئی تھی اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ فلسطینیوں کی اکثریت حماس کو اپنا ہیرو نہیں مانتی۔ 6 اکتوبر کو یوم کپور یعنی یہودیوں کا مذہبی تہوار تھا اور اس روز یہودی روزہ رکھتے ہیں اور اس روز حماس کی جانب سے ان پر حملہ کرنا یہ کس طریقے سے جسٹیفائیڈ ہو سکتا ہے؟ یہودیوں کی طرف سے جواباً فلسطینیوں کے گھروں پر راکٹس داغے جا رہے ہیں، ہائی رائز بلڈنگز پر راکٹس داغے جا رہے ہیں، تو اس نقصان کا ازالہ کیا حماس اٹھائے گا؟ اس ویلاگ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس تنازع کی تاریخ کیا ہے، مشرق وسطیٰ کا مستقبل کیا ہو سکتا ہے، بیت المقدس پر یہودی اپنا تسلط قائم کیوں کرنا چاہتے ہیں۔ یہ جنگ پورے فلسطین میں نہیں پھیلی ہوئی بلکہ صرف غزہ کی پٹی تک محدود ہے۔ اب یہ ذمہ داری اقوام متحدہ کی اور تمام عالمی طاقتوں کی ہے کہ اس جنگ کو ہوا دینے کی بجائے فوری طور پر میڈیشن کرے اور اس جنگ کو روکنے کی کوشش کرے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کیپٹل ویلاگز اور میں اور رخشان میر۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو کا یہ سٹیٹمنٹ انتہائی خوفناک ہے کہ وہ مشرق وسطیٰ کے نقشے کو مکمل طور پر تبدیل کرنے جا رہے ہیں۔ اس وقت مشرق وسطیٰ میں تاریخ کی سب سے خوفناک جنگ کا آغاز ہو چکا ہے۔ ناظرین، یہ معاملہ کیسے شروع ہوا؟ حماس کیا ہے؟ کیا حماس واقعی ایک دہشت گرد تنظیم ہے؟ غزہ کی پٹی پر یہ جھڑپیں کتنی دہائیوں سے جاری ہیں؟ کیا واقعی اسرائیلی فورسز نہتے مسلمانوں پر ظلم و بربریت کے پہاڑ توڑ رہی ہیں؟ اور کیا حماس نامی یہ تنظیم واقعی مسلمانوں کی ایک ہیرو تنظیم ہے؟ تمام تر حقائق اور بہت اہم معلومات اس ویلاگ میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ ناظرین، یہ معاملہ جنگ عظیم سے پہلے کا ہے، جب یہودی یورپ میں قیام پذیر تھے۔ یورپ میں یہودیوں کے ساتھ جو سلوک ہوا اور انہیں یورپ سے بے دخل کیا گیا، اس کے بعد یہودیوں کے پاس رہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی۔ سن 1947 میں اقوام متحدہ میں ووٹنگ ہوئی اور اس بات کو یقینی بنایا گیا کہ یہودیوں کو فلسطین میں ایک علاقہ دیا جائے گا جہاں پر وہ اپنی زندگی کا آغاز کریں گے، وہیں پر یہودی اپنی آباد کاری کر سکیں گے۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہودیوں نے اپنی آباد کاریوں کو وسیع کرنا شروع کر دیا اور ان علاقوں پر بھی اپنا تسلط قائم کرنے کی کوشش کی جو علاقے فلسطینی مسلمانوں کے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے اسرائیل کا ہجوم بڑھتا چلا گیا۔ اسرائیل نے علاقوں پر قبضے کرنا شروع کر دیے اور مسلمانوں کی آبادیوں کو بھی نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ اب ہوا یہ کہ یہودیوں نے یہ دعویٰ شروع کیا کہ مسلمانوں کا قبلہ اول بیت المقدس، جسے وہ یروشلم کہتے ہیں، وہ در حقیقت یہودیوں کی جگہ ہے اور اس کا مکمل کنٹرول یہودیوں کے پاس ہونا چاہیے۔ ایسے میں دیکھتے ہی دیکھتے غزہ کی پٹی پر یہودیوں کا مکمل قبضہ ہو گیا اور وہاں پر تمام تر آمد و رفت، تمام تر تجارت، تمام تر پانی کا کنٹرول، تمام تر بجلی کی سپلائی یہودیوں نے اپنے کنٹرول میں رکھ لی۔ دیکھتے ہی دیکھتے دنیا کا تمام تر بینکاری نظام بھی یہودیوں کے کنٹرول میں آ گیا اور دنیا کے بڑے ٹائکون، خواہ ان کا تعلق ریئل اسٹیٹ سے ہو، خواہ ان کا تعلق بینکنگ سیکٹر سے ہو، خواہ ان کا تعلق آئی ٹی انڈسٹری سے ہو، خواہ ان کا تعلق الیکٹرانک میڈیا سے ہو، اور بڑے بڑے ڈیجیٹل جائنٹس یہودیوں سے تعلق رکھنے لگے۔ اور جو یہودی ہیں وہ کہا یہ جاتا ہے کہ اپنے بچوں کو اسکول کی سطح پر ہی باقاعدہ طور پر بینکنگ کی تعلیم دیتے ہیں، آئی ٹی کی تعلیم دیتے ہیں، اکنامکس کی تعلیم دیتے ہیں، کامرس، جرنلزم چھوٹے بچوں کو پڑھایا جاتا ہے تاکہ ان کا دماغ بڑا ہو سکے اور وہ دنیا میں اس طرح کی پوزیشنز پر بیٹھ سکیں کہ دنیا کے بڑے فیصلے یہودی کرنے لگے۔ اب دیکھتے ہی دیکھتے ہوا یہ کہ فلسطینیوں میں بھی کچھ ایسی تنظیمیں بننے لگیں، کچھ ایسی تنظیمیں تشکیل پانے لگیں جو کہ فریڈم موومنٹ چلا سکیں، اور حماس بھی ایک ایسی ہی تنظیم ہے۔ اب سن 1947 میں اقوام متحدہ میں ووٹنگ کے ذریعے یہ فیصلہ کر لیا گیا تھا کہ فلسطین کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کیا جائے گا، جس میں ایک یہودی ریاست ہوگی اور ایک عرب ریاست، اور جو یروشلم ہے، جو بیت المقدس ہے، وہ ایک بین الاقوامی شہر ہوگا۔ تاہم 14 مئی 1948 کو اسرائیل کا قیام ہوا تو اگلے ہی دن اردن، مصر، شام اور عراق نے حملہ کر دیا۔ یہ پہلی عرب اسرائیل جنگ تھی جس کے نتیجے میں اقوام متحدہ کے منصوبے کے مطابق جہاں عرب ریاست بننا تھی وہ علاقہ مختلف ممالک کے قبضے میں آ گیا
اور यूं फलस्तीनियों के लिए एक सानहे ने जन्म लिया। हमास बुनियादी तौर पर गजा की पट्टी पर बरसर इक़्तिदार फलस्तीनी एक ग्रुप है जो 2007 में इक़्तिदार संभालने से अब तक इसराइल के साथ मुतअद्दिद मरतबा जंग लड़ चुका है। 1967 की अरब इसराइल जंग ने इस तनाज़े को मज़ीद पेचीदा बना दिया और इसराइल ने अरब इत्तेहाद को शिकस्त देकर मिस्र से गजा की पट्टी, शाम से गोलान और उर्दन से मशरक़ी यरूशलेम समेत वेस्ट बैंक यानी गरबे उर्दन छीन लिया। मिस्र को सिनाई से भी हाथ धोना पड़ा और 1973 में मिस्र और शाम ने इसराइल पर अपने इलाके छुड़ाने के लिए हमला किया, जिसे यौम किपुर जंग कहा जाता है। 6 साल बाद इसराइल और मिस्र ने अमन का मुआहदा कर लिया और सिनाई मिस्र को वापस लौटा दिया गया। उधर उर्दन ने भी कुछ अरसे बाद इसराइल को तस्लीम करते हुए मिस्र की तकलीद की। इसराइल आज भी गरब उर्दन पर काबिज है, ताहम उसने 2005 में गजा की पट्टी से फौजें निकाल ली थी। अक़वाम मुत्तहिदा आज भी इस इलाके को मकबूजा मानता है। इसराइल पूरे बैतुल मक़दस को अपना दारुल खुलाफा मानता है, जबकि फ़लस्तीनी मशरक़ी बैतुल मक़दस को मुस्तक़बिल की फ़लस्तीनी रियासत का दारुल हुकूमत मानते हैं। इस वक्त 2 फ़लस्तीनी इलाके हैं, जिनमें से एक गरब उर्दन और गजा की पट्टी है और इन दोनों इलाकों के दरमियान 45 किलोमीटर का फासला है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि 6 अक्टूबर को यहूदियों का मजहबी त्यौहार यौम किपुर था, जिस दिन वो रोज़ा रखते हैं और अपनी मजहबी रसूमात अदा करते हैं। उस रोज़ हमास नामी इस तंजीम ने रॉकेट्स दागने शुरू कर दिए इसराइली तनसीबात पर और इसराइली आबादियों पर, जिसके नतीजे में 700 इसराइली हलाक हुए। और जब उसका नतीजा आया तो उसके नतीजे में वो मासूम फ़लस्तीनी भी शहीद हुए जिसका हमास से कोई ताल्लुक़ नहीं, और वो 6 अक्टूबर को अपनी छुट्टी मना रहे थे और वो अपने तमाम तर घरेलू काम सर अंजाम दे रहे थे। और हमास के जो लीडर्स हैं वो इधर उधर छुप चुके हैं, गायब हो चुके हैं, लेकिन इसराइली रद्द अमल आना शुरू हो चुका है और इसराइली वज़ीर आज़म ये कह रहा है कि हम मशरिक़ वुस्ता का नक्शा तब्दील करने जा रहे हैं। ये मामला इंतहाई पेचीदा और खौफनाक है। इसराइल, बरतानिया, अमरीका और तमाम आलमी क़ुव्वतें जो हमास को एक दहशतगर्द गिरोह कहती हैं और अक़वाम मुत्तहिदा जो कि इनकी मर्ज़ी से फ़ैसले करता है, ये अगर एक जानिब खड़ी हो जाएं और मासूम फ़लस्तीनी एक तरफ खड़े हो जाएं और उनको निशाना बनाया जाए, तो फिर फ़लस्तीनियों को जो नुकसान होगा उसका अजाला क्या हमास नामी ये तंजीम उठाएगी और कौन उन फ़लस्तीनियों की आहो बका का जवाब देगा। इस वक्त ज़रूरत समर की है कि आलमी ताकतें इस जंग को हवा देने की बजाय मीडिएटर का किरदार अदा करें और इस वक्त मुसलमान बच्चों, बच्चियों, घरों पर जो रॉकेट्स इसराइली फौजियों और फोर्सेस की जानिब से दागे जा रहे हैं उसे फौरी तौर पर रोका जाए। अगर हमास नामी तंजीम ने 6 अक्टूबर को हमला किया है तो इसका अजाला और नुकसान मासूम फ़लस्तीनी नहीं उठा सकते। आलमी ताकतें फौरी तौर पर इसमें मीडिएशन का किरदार अदा करें और रोकने की कोशिश करें इन तमाम तर यहूदी मुजालिम को। इसका मुतहम्मिल फ़लस्तीनी मासूम नहीं हो सकता और अगर फ़लस्तीनियों पर यह जुल्म किया जाता रहा तो इस मशरिक़ वुस्ता में कभी भी सुकून नहीं आ सकता, यहां पर बेचैनी बरकरार रहेगी। कमेंट सेक्शन में कीमती राय लिखकर जरूर आगाह करें। रुखसान मेरे को इजाज़त दें, दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।